السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے تیسرے روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کا آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو اطمینان، چین، سکون عطا فرما، تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور برکت احادیث میں متعدد مقامات پر آتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ اس لیے رمضان کے روزوں کے برکتوں اور اس کی مہربانیوں سے انسان کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کل سماعت فرمایا کہ انسان پیدائش سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک انسان کی حالت گناہ کرنا، توبہ کرنا، گناہ کرنا، توبہ کرنا یہی ہوا کرتی ہے، چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ دیکھیے، محض گناہ کرنے سے انسان کی گرفت نہیں ہوتی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ محض گناہ کرنے سے انسان کی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ نہ کرے تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی گرفت ہوتی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی انسان کا توبہ کرنا یہ بہت ہی اہمیت کی حامل شے ہے۔
یعنی گناہ ہونے کے بعد انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہوتی. اگر گناہ کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی گرفت ہوتی ہے. آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو فرشتوں سے بھی محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. وہ چیز ہمارے اعضاء جو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو وہ توبہ کی برکت سے، اس توبہ کی برکت سے وہ اعضاء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو محو فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اس لیے دوستو اور بزرگوں، انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے. انسان جب اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. دیکھیے، انسان سے گناہ سرزد ہوں اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی سرشت ہی، یعنی انسان کی فطرت ہی، انسان کی خلقت ہی، انسان کی بناوٹ ہی خواہشوں اور شہوتوں کا مجموعہ ہے. انسان کی بناوٹ یہ خواہشات کا مجموعہ ہے، یہ شہوتوں کا مجموعہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس کے پیچھے شیطان ملعون ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے، اور نفس کافر بھی اس کی قالب کے اندر چھپا ہوا ہے. نفس اس کے ڈھانچے کے اندر، اس جثے کے اندر نفس بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی انسان کو بہکاتا رہتا ہے. شیطان بھی انسان کو بہکاتا رہتا ہے. تو پھر انسان کا گناہ کی طرف نہ جانا یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی والی بات ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس انسان کی گرفت ہوتی ہے. دوستو اور بزرگوں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ آدمی دو حالت سے خالی نہیں ہوتا. آدمی دو حالت پر ہوا کرتا ہے، ایک حالت کو داشت اور ایک حالت کو گذاشت کہتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں، خصوصاً حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی دو حالت پر ہوا کرتا ہے، ایک داشت اور ایک گذاشت. یعنی ایک داشت مانا اللہ کی حمایت میں ہونا، اور گذاشت مانا اللہ کی بے اعتنائی میں ہونا، یا اس کی حمایت سے باہر ہونا، اس کی حمایت سے خارج ہونا. انہیں انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک داشت کی حالت، یعنی ایک خدا کی حمایت میں ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی حمایت سے باہر ہوتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں، حمایت یعنی پناہ میں، انسان یا تو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے یا اللہ کی پناہ سے باہر ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمایت میں اگر انسان ہو تو اس سے نیک اعمال اور فرما برداری ہی وجود میں آتی ہے. اللہ کی حمایت میں جو شخص ہوتا ہے، خدا کی پناہ میں جو شخص ہوتا ہے، جو شخص خدا کی پناہ میں ہوتا ہے، اس سے نیک اعمال وجود میں آتے ہیں، اس سے بہتر کام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حمایت میں ہوتا ہے. جو خدا کی حمایت میں ہو، جو خدا کی پناہ میں ہو، تو وہ اس سے ہمیشہ اچھے ہی کام ہوا کرتے ہیں. جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی جب انسان خدا کی پناہ سے نکل جاتا ہے،
خدا کی پناہ سے نکل کر انسان جب خود پر رہ جاتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں پھر اس انسان سے گناہ ہی گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حمایت سے نکل چکا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جو شخص جس کی توجہ گناہ کی طرف نہ جائے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ لے، جس کی حفاظت ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت میں وہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو شخص گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے، خود اپنے آپ پر یہ چیز جانچ لیں، اگر میں گناہ سے بچ رہا ہوں، اگر گناہ سے میری حفاظت ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤں کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت میں ہوں، اس کی پناہ میں ہوں۔ اور اگر گناہ ہونے شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی پناہ سے میں نکل چکا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں، پناہ میں رکھنا یا پناہ سے خارج کرنا یہ خدا کی مرضی کی بات ہے، اس میں انسان کا کچھ دخل نہیں ہے۔ خدا کی مرضی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بندے کو اپنی پناہ میں رکھے، بندے کو اپنی حمایت میں رکھے۔ اگر رب کی مرضی نہ ہو تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمایت سے خارج کر دے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ سے باہر نکال دے۔ اس لیے انسان دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدایا تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ دیکھیے، ہم ایک دن میں کئیوں مرتبہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انسان ایک دن میں کئی مرتبہ پناہ کو طلب کرتا ہے کہ خدایا تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، خدایا تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ تو جس بندے سے گناہ سرزد نہ ہوں، جس بندے کا دل گناہ سے دور ہو جائے، جس بندے کے خیالات برائیوں سے دور ہو جائیں، تو وہ بندہ سمجھ جائے کہ خدا کی اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، خدا نے اسے اپنی حمایت میں رکھا ہے، خدا کی پناہ میں وہ شخص ہے۔ اور جو شخص گناہ کرے وہ سمجھے کہ خدا کی پناہ سے باہر ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جانب سے کوششیں کرتے رہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ الہی تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری عصمت آپ کو حاصل، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم ثبت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو کل ہوگی، اس کا ترجمہ ہے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔